السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ تبدیلی کہیں آئے یا نہ آئے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انتخابی جو نظام ہے اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے اور ہم تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چلے شکر ہے کہ تبدیلی کسی طرف تو آئے گی، لیکن یہ تبدیلی اگر جو ہے حق رائے دہی کے اصول کو تبدیل کر کے آئے گی تو اس کو کسی بھی طریقے سے خوشائند نہیں قرار دیا جا سکتا۔ وہ اس وجہ سے کہ ہمارا جو نظام ہے اس کے اندر جو ووٹنگ کا پروسیس ہے، اس ووٹنگ کے پروسیس کو سیکرٹ رکھا گیا، اور اس کو سیکرٹ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک بندہ جو بھی رائے دہندہ ہے وہ جب رائے دینے لگے تو وہ یہ دیکھے کہ میں جس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں آیا وہ اس اہل ہے یا نہیں۔ وہ الگ بات ہے اس کے اندر، مطلب جو الگ بات یہ ہے کہ کوئی ووٹ بیچتا ہے یا خریدتا ہے، قطع نظر اس بحث کے ہم ایک اصول پر بات کرتے ہیں، وہ خرید و فروخت کی بھی بات کریں گے، لیکن جو اصول ہے بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی رائے کا آزادانہ خود مختار طریقے سے اور اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق درست شخص کا انتخاب کرے اور اس کو الیکٹ کرے۔ لیکن ہوتا کیا ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ لوگ اپنے اثر و رسوخ سے، برادری سے، دباؤ سے، پیسے کے ذریعے بریانی کے ڈبے پر بھی ووٹ فروخت کر دیتے ہیں اور جا کے جہاں سے پیسے ملتے ہیں اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہ نچلے لیول، یونین کونسل لیول سے لے کر سینٹ تک یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ سب ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہر ایک بندہ جو جیت کے جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے خرچ کیے ہیں اور وہ جیتا ہے۔ اب سینٹ کا الیکشن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہوتا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اصول پر، متناسب نمائندگی کے اصول پر، اور تمام اراکین کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، وہ جو ان لوگوں کو جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں یا اراکین قومی اسمبلی ہیں، اور اس کے پرپورشن سے آگے سینٹ کے اندر امیدواران منتخب کیے جاتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی سیٹ سے زیادہ کوئی پارٹی جیت جاتی ہے اور اپنی سیٹ سے کم بھی جیت جاتی ہے، اس قسم کا ملا جلا رجحان رہتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر چونکہ اس کی چل رہی ہے سماعت صدارتی ریفرنس کی، وہاں پر کچھ ریمارکس سننے کو ملے جس سے میرے کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ میں سوالات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ ریمارکس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہا گیا معزز جے صاحب کی طرف سے کہ صوبائی اسمبلی کے تناسب سے سیٹیں نہ ملی تو الیکشن کمیشن کی ناکامی ہوگی۔ پھر یہ کہا گیا کہ جس جماعت کو سینٹ میں جتنی نشستیں بنتی ہیں اس کو اتنی ہی نشستیں ملنی چاہیے، کسی جماعت کو کم نشستیں ملیں تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ریمارکس ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر سادہ الفاظ میں گئیں تو یہ تاثر بنتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر نہ جیتی سینٹ سے تو الیکشن ذمہ دار ہوگا، الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ بات کو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، یا اس کی تشریح جو آئین کی تشریح کی ذمہ داری ان پر عائد کی گئی ہے وہ اس طریقے سے آئین کی تشریح ہمارے خیال میں درست ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چوروں لٹیروں کو پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے، تو چوروں لٹیروں کو پارلیمنٹ میں جانے سے روکنے کا ایک واحد ذریعہ ہے بیلٹ پیپر۔ اب وہ بیلٹ پیپر پر جو مہر لگا رہا ہے اس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا وہ درست فیصلہ کر رہا ہے یا وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے۔ درست فیصلہ کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر غلط فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے غلط فیصلے کا نتیجہ ہم سب کو بھگتنا پڑتا ہے، اور غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو ہے، چاہے وہ مریم نواز ہے، نواز شریف ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور کوئی جان بوجھ کے بھی غلطیاں کر لیتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ عبد القادر ایک کانٹریکٹر ہے، اس کو ٹکٹ دے دی، جب تنظیم نے اعتراض کیا تو پی ٹی آئی نے ٹکٹ واپس لے لی، بہت اچھا فیصلہ کیا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اور اس طرح ہم فیصل واؤڈر پر بھی تنقید دیکھ رہے ہیں، ہم باقی جگہوں پر نون لیگ کے اندر بھی کچھ ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں ٹکٹوں کی تقسیم پر، اور ایک ہیلدی ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ اور کسی نے ایک سوال پوچھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کم ہے تو اس کا کیا جمہوریت نہیں ہے اویلیبل، تو اس کا کیا حل ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے جمہوریت کو ہم اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں؟ تو جواب ملا مزید جمہوریت سے۔ تو جب تک جمہوریت پراپرلی نہیں آئے گی، اور چند ایک سالوں کے اندر جمہوریت نہیں آ سکتی، کیونکہ یہاں پر جس قسم کا اسٹیبلشمنٹ کا رول رہ چکا ہے، طاقت بظاہر تو ہم لوگوں کے پاس ہے، ہم عوام کے پاس ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، طاقت کسی اور جگہ پر موجود ہے، وہاں پر وہ جتنی چاہتے ہیں اتنے حصے میں ایکس کو، وائی کو، زیڈ کو اس کے پرپورشن کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق اس کو وہ پاور کی شیئرنگ ہو جاتی ہے۔ اصل طاقت انہی کے پاس رہتی ہے، 51% میجورٹی تو انہی کے پاس رہتی ہے، اور یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، جس سے میں نے آپ سے ابھی کہا
کہ انٹرپریٹیشن اگر اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن ہی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اصول کے تحت الیکشن کا ذمہ دار ہے، تو پھر الیکشن کیوں کرایا جائے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی، جتنی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، اسی کے مطابق جس طریقے سے خواتین کی سیٹیں اور اقلیتی ممبران کی سیٹیں قومی اسمبلی کے جماعتوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں، اسی طریقے سے سینٹ کی لسٹ بھی ساتھ چلی جائے، وہ جس کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن بنتی ہے اس لسٹ کے مطابق نامزدگی ہو، بندہ سینٹ میں چلا جائے۔ پھر یہ ووٹنگ کا پروسیس کیوں ہے؟ اگر آئین بنانے والوں نے خواتین کی نشستوں پر اور اقلیتی نشستوں کے لیے پیرامیٹر یہ نامزدگیوں کا رکھا تھا قومی اسمبلی میں، تو پھر سینٹ کے لیے انہوں نے خفیہ رائے دہی کا اصول کیوں اپنایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات موجود تھی کہ غلط لوگ بھی آ سکتے ہیں، پیسہ کا زور پر بھی لوگ آ سکتے ہیں، اثر و رسوخ پر بھی آ سکتے ہیں، غیبی طاقتوں کے اشاروں پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے، ایسے طرز عمل کو روکنے کے لیے سیکرٹ بیلٹ کا اصول بنایا گیا تھا، لیکن سیکرٹ بیلٹ کے اصول پر اس طریقے سے اگر عمل نہیں ہوا تو یہ ہماری خامی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری ناکامی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیکرٹ بیلٹ کے اصول کو اس میں سے اس کی روح کو ہی نکال دیں۔ اگر تو ہم نے اس کی روح کو نکالنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کو نامزدگیوں پر شفٹ کر دیا جائے، کہ ہر جماعت اپنی نامزدگیاں کرے اور اپنے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اصول کے مطابق ان کے اندر نشستیں تقسیم ہو جائیں۔ اور اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کی طرف سے 2 نامزدگیاں ہوئی ہیں سینٹ الیکشنز میں۔ ایک ہیں آصف سلیم صاحب اور دوسرے ہیں لیاقت ترکئی صاحب۔ ان دونوں کے نام ان پر نامزدگی ہوئی ہے کے پی کے اسمبلی سے ٹکٹس کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات پر مبینہ طور پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ سگریٹس جو پاکستان میں بنتے ہیں ان کی غیر قانونی تیاری کی فیکٹریاں، ان کی فیکٹریاں جو جعلی سگریٹ بناتی ہیں۔ یہ الزام ہو سکتا ہے غلط ہو درست ہو، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن یہ چونکہ پاکستان کے نیشنل میڈیا پر اس بات کا چرچا ہو رہا ہے، مختلف جو سینئر جرنلسٹ ہیں جیسے عامر متین صاحب ہیں اور باقی سلیم صافی صاحب ہیں، یہ انہوں نے اپنے کالمز کے اندر بھی اور اپنے ٹی وی پروگرامز کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس اس بات کے کچھ شواہد ہوں گے۔ اب اگر یہ واقعتاً اس کاروبار میں ملوث ہیں اور ان کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ مل گیا ہے کہ آپ سینٹ کا الیکشن لڑیں، اور کے پی کے اسمبلی کی اکثریت یہ سوچتی ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، یہ سمجھتی ہے کہ ان 2 شخصیات کو وہاں پہ بھیجنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کو مزید 70 ارب جو ہے ڈالرز اس کا ہم نقصان، 70 ارب روپے کا ہم ان کو نقصان پہنچائے ملک کو، کیونکہ صرف اس ایک سال کے اندر 19-20 کے اندر 2019-2020 کے اندر صرف اس ایک سال کے اندر پاکستان کے قومی خزانے کو جعلی سگریٹوں کے کاروبار کی وجہ سے 70 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا صرف اس ایک سال کے اندر۔ اور اگر اراکین اسمبلی کے پی کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان 2 حضرات کو اگر ہم سینٹ میں لے کے جائیں گے تو اس سے یہ جو خزانے کو 70 ارب کا نقصان ہے یہ 140 ارب کا ہو جائے گا، اور وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر اپنی ذاتی رائے میں، اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق آزادانہ فیصلہ کرتے ہوئے ان کو ووٹ نہیں دیتے، تو کیا وہ غلط کریں گے؟ میرا نہیں خیال وہ غلط کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ سب لوگوں کو اسی کے مطابق غور کرنا چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ دونوں کا مقابلہ ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور وہ کون سا بندہ ہے، آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں جو عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ دینا چاہتا ہے؟ کیا کوئی بندہ اس کی پالیسیوں سے مطمئن ہے؟ کیا اس کی پالیسیوں سے ہمارے ملک میں مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے؟ بجلی گیس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں یا بڑھی ہیں؟ ہماری مشکلات کم ہوئی ہیں یا بڑھی ہیں؟ ابھی ہم نے خود اب منتیں ترلے کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ پروگرام میں گئے، اور کتنے رقم کے لیے گئے ہیں؟ صرف 50 کروڑ ڈالر کے لیے۔ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ تھا پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے، اور 1 سال کے بعد ہم دوبارہ پروگرام میں جا رہے ہیں صرف 50 کروڑ ڈالر کے لیے۔ اور اس کی 50 کروڑ ڈالر کے لیے اب ہمیں آئی ایم ایف کی کتنی شرائط کو ماننا پڑے گا یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ ہمیں پتہ چل جائے گا جب ان شرائط پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے آئین بنانے والوں نے جن مقاصد کے لیے، جن اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے جو اصول طے کیے تھے، کیا ہم اسی
مقننہ کے پاس جا کر، اسی پارلیمان کے پاس جا کر، اسی لا میکنگ انسٹیٹیوٹ کے پاس جا کر کیا ہم اس کی ترمیم نہیں کر سکتے؟ اور اگر ہم ترمیم نہیں کر سکتے تو کیا کسی عدالتی فیصلے کے تحت آئین میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اور اگر آئین میں تبدیلی عدالتی فیصلوں کی من مانی تشریح کے ساتھ ہو سکتی ہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔